إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 90 मकामात पर अहले ईमान से खिताब किया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर। सैयदुना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, या अब्दुल्लाह, ए अल्लाह के बंदे, और हम सब अल्लाह के बंदे हैं। या अब्दुल्लाह, ए अल्लाह के बंदे, इज़ा समिअतल्लाह यक़ूलु फ़ी किताबिही या अय्युहल्लज़ीना आमनू फ़अस्ग़ि लहा समअक। तुम जहां कहीं भी कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला को या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहता पाओ तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम अल्लाह के बंदे हो, तुम महकूम हो, अल्लाह हाकिम मुतलक है, तुम उसके गुलाम हो, तुम उसके नौकर हो, उसके बंदे हो, वो तुम्हारा खालिक और मालिक है। तुम्हारी हिदायत के लिए उसने ये किताब कुरान नाजिल की है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम कुरान मजीद में गौर व फिक्र करो, तदब्बुर व तफक्कुर करो, और ख़ास तौर पर वो मकामात जहां अल्लाह तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर तुमसे मुखातिब है, उसे तवज्जो के साथ सुनो। फ़इन्नहु इम्मा अम्रुन तुअमरु बिही, या तो अल्लाह तबारक व तआला किसी काम को करने का हुक्म दे रहा होगा, और शर्रुन तुन्हा अन्हु, या किसी काम से रोक रहा होगा, मना कर रहा होगा। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर हमें मुखातिब किया है।
ہمیں مخاطب کیا ہے، مجھے مخاطب کیا ہے، آپ کو مخاطب کیا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کو مخاطب کیا ہے، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، جو بھی مسلمان ہے، جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر اس کا ایمان ہے، تو یہ خطاب اس کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کے دن جب اذان کہہ دی جائے، جمعے کے دن جب اذان کہہ دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ یہ جمعۃ المبارک کا خطبہ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ جمعۃ المبارک کے خطبے میں اللہ کا قرآن بیان ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے سب اہل ایمان کو جو حکم دیا وہ یہ ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب اذان کہہ دی جائے تو پھر کسی مومن مسلم کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے کاموں میں مصروف رہے، وہ اپنے دکان مکان کو چھوڑ کر جہاں کہیں ہے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اذان سے پہلے پہلے مسجد میں آ جائے۔ ہمارا خالق و مالک اللہ ذو الجلال والاکرام جمعے کے دن ہمیں مسجد میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر ہم کسی اور مقام پر ہوں گے، مسجد میں نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین ناراض ہوگا، خوش نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کرنے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ کام نہیں کرنے۔ اور یہ عہد کیا تھا ہم نے سال کے اختتام پر کہ یا اللہ پیچھے جو گناہ ہوئے ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، معاف فرما دے اپنی رحمت کے ساتھ، آنے والا وقت ہمارے گزرے ہوئے وقت سے انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ یہ ہم نے عہد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، بازار بند کر دو، مارکیٹیں بند کر دو، اپنی دکانیں بند کر دو، اپنی ساری مصروفیات ترک کر دو۔ یہ اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے رہا ہے، اور یہ فرض ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم کے اس فرمان کی روشنی میں، اس حکم الہی کی روشنی میں علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اذان جمعہ کے بعد جو لقمہ کمایا جائے گا، کھایا کھلایا جائے گا، وہ سب حرام ہے، اور حرام کھانے والے کی، کمانے والے کی کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی، اگرچہ کہ وہ لمبا سفر کر کے خانہ کعبہ ہی میں کیوں نہ پہنچ جائے اور غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹ چمٹ کے دعائیں مانگے، لیکن اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، یہ خوبصورت چہرے جو اس وقت میرے سامنے ہیں، جو اللہ کی توفیق سے جمعے کا خطبہ سننے کے لیے اذان سے پہلے مسجد میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ثابت قدم رکھے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم آئے، اب جو لوگ نہیں آئے ان تک ہم نے پہنچنا ہے، محنت کرنی ہے، انہیں تبلیغ کرنی ہے، انہیں دعوت دینی ہے، اپنے دوست احباب کو مسجد میں اذان سے پہلے آنے کی بھرپور ترغیب دلانی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اس کے اوپر جو عمل کرے گا اسے یقیناً اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور جو اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو یقیناً وہ گنہگار ہے، سزا کا مستحق ہے، الا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، الا یہ کہ وہ سچی توبہ کر لے، الا یہ کہ وہ یہ پختہ عہد کرے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک سے میں مسجد میں وقت پر پہنچوں گا، انشاءاللہ سستی، کوتاہی، لاپرواہی اور غفلت کو ترک کر دوں گا انشاءاللہ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے، کاش کہ تم جان لو۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے کہا، یا سلمان ما یوم الجمعہ، سلمان یہ بتاؤ کہ جمعۃ المبارک کا دن کیا ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر پوچھا یا سلمان ما یوم الجمعہ، سلمان یہ بتاؤ کہ جمعۃ المبارک کا دن کیا ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے۔
کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تیسری مرتبہ پوچھا یا سلمان ما یوم الجمعہ۔ دیکھیے ایک مرتبہ پوچھنا بھی کافی ہے، لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ایک ہی سوال کو تین مرتبہ دہرا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہم نے تو جمعۃ المبارک کے دن کو اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے بہت ہی نارمل لے لیا ہے، جس طرح ہفتے کا دن اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات کا ایسے ہم جمعے کا دن گزارتے ہیں۔ حالانکہ جمعۃ المبارک کا دن اتنا اہم ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام 3 مرتبہ اپنے صحابی سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ رہے ہیں یا سلمان ما یوم الجمعہ، یا سلمان ما یوم الجمعہ، یا سلمان ما یوم الجمعہ، یہ بتاؤ کہ جمعۃ المبارک کے دن کی حقیقت کیا ہے؟ تینوں مرتبہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا یا سلمان یوم الجمعۃ بہ جمع ابوکم، یہ وہ دن ہے جس میں تمہارے والد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ برتھ ڈے منانے کا آپ کو پتا ہے کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، بڑا شوق ہوتا ہے کہ جی اس دن میں پیدا ہوا، اس دن میری امی پیدا ہوئی، فلاں دن میری بیوی پیدا ہوئی، فلاں دن میرا بیٹا پیدا ہوا، فلاں دن میری بیٹی پیدا ہوئی۔ اس پر بھی علماء کرام نے اعتراض کیا ہے، لیکن بہرحال لوگ اس چیز کا اہتمام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم نے تو وہ دن بھی دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، کہ باپ دبئی سے آیا ہے، بیٹا میرا شاگرد ہے، مسجد میں ملاقات ہو جاتی ہے، مجھے زبردستی بٹھا لیا جاتا ہے، استاد جی بیٹھے ہیں، آج میرا برتھ ڈے ہے، ابو میرے کیک لے کر آ رہے ہیں تو کیک کھائیں گے تو ہم سب کھائیں گے۔ پھر ان کو مسئلہ سمجھانا پڑا اور ساری بات بتانی پڑی کہ یہ برتھ ڈے کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن ایک خوشی ہوتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم خوشی منانا چاہتے ہو تو اس طرح مناؤ، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو یاد کر کے، اور اس دن کو اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق گزار کر خوشی مناؤ۔ جمعۃ المبارک کا دن عید کا دن ہے، لہذا آؤ اپنے بیوی بچوں کو اہتمام کے ساتھ قبل از وقت تیار کر کے لے کر آؤ۔ چلیں اسکول کی جب چھٹیاں نہیں تھی، تعطیلات نہیں تھی، تب تو ہمارے پاس عذر تھا، بچوں نے 12:30 آنا ہوتا ہے، 12 بجے چھٹی ہوتی ہے۔ آج کل کیا عذر ہے؟ آج کل کیا عذر ہے؟ اور یاد رکھیے گا، میں بار بار یہ واضح کرتا چلوں کہ آپ کا معاملہ میرے ساتھ نہیں ہے، آپ کا معاملہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ میں تو آپ کا بھائی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنی دین کی خدمت کا کام لیتا رہے اور مجھے توفیق دیتا رہے کہ میں آپ کو قرآن اور حدیث بتاتا رہوں۔ آپ کا معاملہ میرے ساتھ نہیں ہے، میں تو آپ کو صرف جھنجھوڑ رہا ہوں، آپ کا معاملہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو احساس دلاتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ عام دنوں میں تو آپ یہ عذر پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بچوں کی اسکول سے چھٹی لیٹ ہوتی ہے، مائیں بھی عذر پیش کرتی ہیں، لیکن ان دنوں میں کیا عذر تھا؟ یہ جو پچھلا جمعہ گزرا ہے اس میں کیا عذر تھا؟ جو آج کا جمعہ ہے اس میں کیا عذر ہے؟ آئیں گے سب انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا وہ پیچھے وضو خانے تک لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، اوپر کا ہال بھی فل ہو جائے گا انشاءاللہ، سب آئیں گے، لیکن کیا ہے؟ اپنی مرضی کے وقت پر آئیں گے، آرام آرام سے آئیں گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات پسند ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ بیٹا ایک گلاس پانی پلاؤ، بیٹا کہے ابو امی محبت تو بہت ہے، ٹھہرے ابھی لے کر آتا ہوں، ابو پھر کہے تھوڑی دیر بعد، امی پھر کہے تھوڑی دیر بعد بیٹا پیاس لگی ہے پانی پلاؤ، ابو آپ سے بڑی محبت ہے، آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس بیٹھا رہوں، آپ کو دیکھتا رہوں، ایسی محبت کا کیا فائدہ؟ آپ تیسری مرتبہ کہتے ہیں بیٹا پانی پلا دو، اچھا ابو یہ تھوڑا سا میں کام کر رہا ہوں، پہلے میں یہ کر لوں پھر اس کے بعد پانی لے کر آتا ہوں، تو آپ اسے پسند کریں گے اس رویے کو، یا آپ اس رویے کو پسند کریں گے کہ بیٹا بے شک کسی بھی اہم سے اہم کام میں مصروف ہے، لیکن جب والدین نے آواز لگائی ہے تو بیٹا، اولاد، بیٹی فوراً اپنے سارے کام چھوڑ کر اپنے ماں باپ کی ندا پہ لبیک کہے اور ان کے حکم کی تعمیل کرے؟ آپ کون سے رویے کو پسند کریں گے؟ اگر آپ اپنی اولاد کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد میرے
ایک کہنے پر اپنے سارے کام چھوڑ کر فوراً لبیک کہے تو اللہ رب العالمین کے لیے بلند و بالا مثال ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے جو اذان کی آواز اللہ اکبر اللہ اکبر سنتے ہی اذان کا جواب دیتے ہیں اور اپنے سارے کام چھوڑ کر اللہ کے ذکر کے لیے مسجدوں کی طرف دوڑنے لگ کے آتے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ابھی اذان ہی ہوئی ہے نا، ابھی اذان ہی ہوئی ہے نا، کوئی بات نہیں، میں 2-3 کسٹمر میرے آئے ہوئے ہیں، میں پہلے انہیں نپٹا لوں۔ ہم نے مدینہ منورہ میں ایسی مثالیں بھی دیکھی، سونے کی دکان ہے، کسی نے 10,000 ریال کی شاپنگ کی ہے، وہاں سے اذان ہو جاتی ہے، دکان والے نے کہا کہ آپ نے سامان لے لیا، پیمنٹ نماز کے بعد کیجیے گا۔ اب کسٹمر کیوں نہ متاثر ہو، اس کا اخلاق دیکھ کر وہ نماز کے بعد خود آتا ہے دینے کے لیے، اچھا یہ رکھ لیں، کہتے نہیں آپ نے لے لی آپ لے جائیں کوئی بات نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں الحمدللہ، ایسے لوگ بھی ہیں، ایسی مثالیں بھی ہیں۔ ابو ایوب السختیانی رحمت اللہ علیہ یہ پیشے کے سنیارے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کے راویوں میں سے ہیں۔ انہوں نے گولڈ سمتھ تھے، انہوں نے سونے کو ضرب لگانے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے، لیکن جیسے ہی ہاتھ اٹھایا ہے سونے کو ضرب لگانے کے لیے، وہاں سے اذان کی آواز سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا معنی؟ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا کام بڑا نہیں ہے، بیوی بڑی نہیں ہے، بچے بڑے نہیں ہیں، دکان بڑی نہیں ہے، مکان بڑا نہیں ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی مصروفیت ہو، وہ بڑی نہیں ہے، وہ حقیر ہے، وہ چھوٹی ہے، اور ہم سب فقیر ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ چلو میں نے ہاتھ اٹھا لیا تو ضرب لگا دوں، نہیں، انہوں نے اسے نیچے رکھ دیا اور اللہ اکبر کا جواب دیتے ہوئے مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ خود ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح البخاری کی روایت ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث معنا ونتحدث معه فإذا نودي للصلاة قام كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کاشانہ نبوت میں ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوتے، گفتگو کا سلسلہ بات چیت جاری ہوتی، لیکن فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ جیسے ہی سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان بلند کرتے، اذان کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، قام تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح فوراً کھڑے ہو جاتے، سب کچھ چھوڑ دیتے، کأنہ لا یعرفنا گویا کہ آپ ہمیں پہچانتی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کون کہہ رہی ہیں؟ صحیح البخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا ابو بکر سے رضی اللہ تعالی عنہ وعن الصحابہ اجمعین۔ حالانکہ محبت عمر فاروق سے بھی ہے، عثمان ذو النورین سے بھی ہے، علی حیدر کرار سے بھی ہے، حسنین کریمین سے بھی ہے، طلحہ و زبیر سے بھی ہے، سعد و سعید سے بھی ہے، محبت ہے تمام صحابہ و صحابیات سے۔ لیکن سوال کرنے والے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کن سے ہے؟ فرمایا ابو بکر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرمایا کہ یہ دنیا میں بھی میرے ساتھی ہیں، کل قیامت کے دن بھی جب میں کھڑا ہوگا تو میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہوگا اور میرے بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا رضی اللہ عنہما وعن الصحابہ اجمعین۔ حبر کے ساتھی، قبر کے ساتھی، سفر کے ساتھی، اور کل قیامت کے دن بھی ساتھ ہوں گے۔ پھر پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بیویوں میں سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ تو فرمایا کہ عائشہ کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ جن کی تصویر ریشمی غلاف میں لپٹی ہوئی لے کر سیدنا جبریل امین علیہ السلام پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، تصویر دکھائی اور کہا ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالی کا کہنا یہ ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ یہ بیان کر رہی ہیں، غور کیجئے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوتے، گفتگو کا بات چیت کا سلسلہ جاری ہوتا۔ یہ عام نمازوں کی بات ہو رہی ہے، اور یقین مانیے کہ جس مسلمان نے، جس مومن نے عام دنوں میں عام نمازوں کے اوپر اپنی یہ تربیت کی نا،
ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب عشاء کے وقت اور فجر کے وقت نرم گرم بستر، اللہ 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 اللہ، اور دسمبر اور جنوری کی یخ بستہ راتیں بستر چھوڑ کے گرم نرم باہر نکلنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن وہ قبر کی تنہائیوں کو یاد کرتا ہے، وہ قبر کے اندھیروں کو یاد کرتا ہے، وہ قیامت کی ہولناکیوں کو یاد کرتا ہے، وہ موت کی سختیوں کو یاد کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نرم گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے دربار میں آ کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے۔ تو جس نے اپنی تربیت کی عام دنوں میں اللہ اکبر سنتے ہی اپنے سارے کام چھوڑ دیے اور نماز کے لیے چل پڑا، یقیناً وہ جمعے کے دن سستی نہیں کرے گا۔ وہ جمعے کا خطبہ جو کہ ہفتے میں ایک دن آتا ہے، اذان جمعہ سے پہلے وہ مسجد میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے ہی بنا دے۔ تو پوچھتی ہیں کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ کن کے ساتھ ہے تو فرمایا عائشہ کے ساتھ ہے رضی اللہ عنہا۔ لیکن وہ سیدہ عائشہ مومنوں کی ماں کیا بیان کرتی ہیں کہ جمعۃ المبارک تو جمعۃ المبارک ہے، عام دنوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اذان سنتے تو کھڑے ہو جاتے، گویا کہ آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ اب یہ حدیث سن لی، میں نے بیان کر دی، سننا سنانا بہت آسان ہے۔ اب اگلا مرحلہ ہے عمل کرنے کا۔ عصر کی نماز کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا کہ یہ فرمان اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ اسوہ حسنہ جان لینے کے بعد کس کس نے اس کے اوپر عمل کیا، کون کون عمل کرتا ہے، اور ایک دو مرتبہ عمل کر کے چھوڑ نہیں دینا، جب تک زندہ ہے انشاءاللہ عمل کرتے رہنا ہے، عمل کرتے رہنا ہے، عمل کرتے رہنا ہے۔ سیدنا ثابت بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ اکبر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألوک حسن الخاتمہ، اے اللہ میں آپ سے اچھی موت کا سوال کرتا ہوں، اچھی موت۔ ان کے بیٹے پوچھتے ہیں کہ بابا جان اچھی موت کیسی ہے، اچھی موت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں ان یتوفانی ربی وانا ساجد، سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی مجھے فوت کر کے اپنے پاس بلا لے، یہ اچھی موت ہے۔ اور جس کی جیسی نیت ہوتی ہے، جو مخلص ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دلوں کا حال جانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی دعائیں سننے والا، قبول کرنے والا ہے۔ وہ بھی تو تھا نا عالم اسلام کا شہزادہ، مدینہ منورہ جاتا ہے، بقیع الغرقد میں امام مالک بن انس کی قبر کے پاس بیٹھ کر خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ صدق دل سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے، اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، تو ہر چیز پر قادر ہے، جب میری موت آئے تو یا اللہ مجھے قبر یہاں نصیب فرما دینا۔ دیکھ لو لاہور میں کام شروع ہوا، پہنچے ریاض، وہاں پہ فوت ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ، وہاں پہ جنازہ، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ میں جنازے کے بعد مدینہ منورہ، وہاں پر جنازہ، اور دفن وہیں پر ہوئے جہاں پر اشارہ کر کے سچے دل سے اللہ سے مانگا تھا، یا اللہ مرنے کے بعد یہاں قبر نصیب فرمانا مدینہ منورہ میں۔ ان یتوفانی ربی وانا ساجد، کہ میرا پروردگار مجھے سجدے کی حالت میں فوت کر کے اپنے پاس بلائے۔ تو پھر کیا ہوا؟ مغرب کی اذان بلند کی جاتی ہے، سنتے ہیں، بیمار تھے، صاحب فراش ہیں، نزع کا عالم ہے، آخری سانسیں ہیں، بیٹوں کو بلاتے ہیں کہ مجھے اٹھاؤ اور مسجد لے چلو، ابو جان آپ بیمار ہیں، آپ کے اوپر نماز با جماعت فرض نہیں ہے، آپ گھر میں ہی ادا کر لیجئے، اللہ غفور الرحیم ہے، قبول فرما لے گا۔ لیکن ان کا کیا جذبہ تھا، کیا اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت تھی۔ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ مؤذن اذان میں کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، دو مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ غیر مسلموں سے نہیں کہا جا رہا، جو ڈس بلیورز ہیں ان سے نہیں کہا جا رہا، یہ جو بلیورز ہیں ان سے کہا جا رہا ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم آؤ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اپنے دکان مکان اپنے سارے کام چھوڑ کے آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ اس ندا کو سننے کے بعد اور اس اعلان کو سننے کے بعد میں گھر میں رہوں۔ بیٹوں نے اٹھایا، لا کر مسجد میں نماز والی جگہ پر بٹھایا،
اور نماز میں پہلی رکعت میں سجدے میں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کی حالت میں انہیں فوت کر کے اپنے پاس بلا لیا۔ یہ ہے اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ میں تجھ سے اچھی موت چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک بابا جی جو تہجد نماز پڑھتے تھے، الحمدللہ مسجد میں آتے ہیں، مسجد کھولتے ہیں، اللہ کے گھر کے دروازے کھولتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، مسجد کو صاف کرتے ہیں، حالانکہ لینڈ لارڈ ہے، ارب پتی آدمی ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، لیکن ایک اللہ کے ساتھ دوستی ہے، ایک اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور تہجد نماز پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ مسجد میں کیمرے لگے ہوئے تھے اس لیے وہ چیز ریکارڈ ہو گئی، دنیا کے سامنے آ گئی۔ دلوں کا حال اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تہجد پڑھتے ہوئے سجدے میں جب وہ جاتے ہیں تو سجدے ہی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فوت کر کے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ مسجد نبوی میں چھتریوں والی جگہ پر، ریاض الجنہ کے ساتھ جو پیچھے جگہ ہے جہاں پہ چھتریاں لگی ہوئی ہیں، وہاں پر ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے مغرب کی، امام نے سلام پھیر دیا، لیکن ایک نمازی سجدے ہی کی حالت میں ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر نمازی آتے ہیں، دیکھتے ہیں، اسے ہلاتے ہیں، پولیس شرطہ بھی آ جاتی ہے تو پتہ چلا کہ وہ سجدے کی حالت میں ہی فوت ہو چکا ہے، اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ کتنی پیاری اور کتنی خوبصورت موت ہے، مرنا تو ہر ایک نے۔ اور پتہ ہے کہ جب ایک نمازی نماز سے فارغ ہوتا ہے، اگر اسے یہ فکر دامن گیر رہے کہ ابھی میں نے یہ نماز ادا کر لی الحمدللہ، تو آئندہ جب نماز کا وقت آئے گا تو وہ نماز بھی انشاءاللہ میں نے جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، مسجد میں آ کر ادا کرنی ہے، تو وہ نماز ہی کی حالت میں رہتا ہے۔ نماز کا انتظار کرنے والا بھی نماز ہی کی حالت میں رہتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا مکہ مکرمہ کا ڈی سی، ڈپٹی کمشنر، مکہ مکرمہ کا آئی جی، ڈی آئی جی، ایس پی، ایس ایچ او، یہ جتنے عہدے ہیں امام کعبہ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور انہیں کوئی شرم نہیں آتی، کوئی حیا نہیں آتی کہ ہماری عزت اور افتخار اسلام پر چلنے میں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہا کرتے تھے، جب ابو عبیدہ نے کہا تھا کہ آپ بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جا رہے ہیں حضور، وہاں پر بڑے بڑے آفیسرز، بڑے بڑے عہدیدار شخصیات وہاں پر آپ کے استقبال کے لیے موجود ہیں، اور یہ کہ آپ نے پرانا سا بوسیدہ لباس پہنا ہوا ہے، پھٹے ہوئے، پیوند لگا ہوا، آپ تھوڑا انتظار کیجئے، ہم آپ کے لیے ایک بہترین جبہ سلوا کر لے آتے ہیں، آپ وہ زیب تن کر کے جائیے گا۔ تو وہ کہتے ہیں ابو عبیدہ بھول گئے اللہ کے رسول نے ہماری کیا تربیت کی تھی، ابو عبیدہ بھول گئے وہ وقت جب میں اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا اور آپ کھجور کی چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور میرے آنے پر بیٹھ گئے تو میں نے آپ کی کمر مبارک پر کھجور کی چٹائی کے نشانات پیوست دیکھے۔ حالانکہ دنیا کے بادشاہ ہیں، اللہ نے اختیار دیا، چاہیں تو بطحا وادی کو آپ کے لیے سونے کا بنا دے، جہاں جائیں گے آپ کے ساتھ ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کہا نہیں، اللہ نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھاؤں، اللہ تیرا شکریہ ادا کروں، اور دوسرے دن بھوکا رہوں تو تیری بارگاہ میں رو اور گڑ گڑاؤں۔ ابو عبیدہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے جنہیں اگر عزت ملی ہے تو ان چیزوں کے ساتھ، دنیا کے ساز و سامان کے ساتھ نہیں ملی، اسلام کے ساتھ عزت ملی ہے۔ وَإِذَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اور اگر ہم اسلام چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت کو تلاش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ عزت ہے۔ اللہ کے گھر عزت کی جگہ ہیں، اللہ کے گھر عزت کی جگہ ہیں، عزت کے مقامات ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے، ان میں آنے والوں کی حفاظت فرمائے، اور جو انہیں آباد کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بار بار خوشخبریاں سنائی ہیں، بار بار خوشخبریاں سنائی ہیں۔ جس طرح کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، الصلوات الخمس، یہ پانچوں نمازیں جو تم مسجد میں آ کر پڑھتے ہو نا، اپنے دکان مکان چھوڑ کر آتے ہو، اپنی مصروفیتیں ترک کر کے آتے ہو، اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اسے کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، اور اس کا کوئی ہمسر ہم نوا نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے تمہاری عبادتوں کا احتیاج نہیں ہے،
تمہارا اپنا فائدہ ہے اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کا حکم مانو گے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اذان سنتے ہی سارے کام چھوڑ دو گے تو تمہارے اندر دین پر چلنے کا، دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ پھر تمہاری زندگی ایسی ہو جائے گی کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور فرشتے تمہارے ساتھ ہاتھ ملا کر مصافحہ کر کے فخر محسوس کریں گے۔ تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ الصلوات الخمس، یہ پانچوں نمازیں جو تم پڑھتے ہو، والجمعۃ الی الجمعہ، اور جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو تم جمعۃ کا خطبہ سننے کے لیے کبھی سوچا ہے اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، کیا وجہ ہے ہفتے کے دن اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات ظہر کی نماز 4 رکعت پر مشتمل ہے، لیکن جمعے کے دن فقط 2 رکعتیں، باقی 2 کدھر گئیں؟ اس لیے کہ خطبہ سننا ہے، اذان کے بعد بیٹھ کر خطبہ سننا ہے، یہ بھی عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اس کا حصہ ہے، یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد صرف 2 رکعت ادا کر کے اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جانا ہے اور گھر میں جا کے صرف 2 رکعت ادا کر لینی ہے۔ الحمدللہ، یہ وجہ ہے کہ جمعے کے دن 4 رکعت نہیں ہوتی فرض نماز، بلکہ 2 رکعت ہے۔ باقی ہفتے کے 6 دنوں میں 4 رکعتیں ہیں، لیکن جمعے کے دن صرف 2 رکعتیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 رکعتیں جمعے کا خطبہ سننا ہے۔ والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک۔ یہ مت سمجھو کہ رمضان آیا دن میں روزے رکھنے ہیں، رات کو قیام کرنا ہے، اس میں کوئی مشقت والی بات ہے، کوئی تعذیب نفس مقصود ہے؟ نہیں، تعذیب نفس مقصود نہیں، بلکہ یہ ہے کہ مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ جب تم ان عبادات کو بجا لاؤ گے تو تمہارے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا سوائے کبائر کے۔ گناہوں کی معافی ہے، معنی جو نہیں آتا اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن پہلے وہ کام کیجئے جس کو کرنے پر اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل ہوگی، پھر اللہ رب العالمین کی رحمت اور مغفرت آپ کو اپنے دامن میں ڈھانپ لے گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یحضر الجمعۃ 3 نفر، جمعۃ المبارک کے لیے 3 قسم کے لوگ آتے ہیں، 3 قسم کے لوگ۔ فرجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ایک وہ شخص ہے جو جمعے کے لیے آتا تو ہے لیکن لغویات میں مصروف رہتا ہے۔ لغو کام کیا ہے؟ کبھی موبائل کو دیکھ رہا ہے، کبھی نیچے تنکے کے ساتھ کھیل رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی گھڑی کو دیکھ رہا ہے کہ کب نماز کا وقت ہو، میں جلدی جلدی نماز پڑھوں اور نکلوں یہاں سے۔ اس کا ذہن ہی نہیں ہے، اس کی توجہ ہی نہیں ہے، بات کو سننے کے لیے عمل کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ بات کو توجہ کے ساتھ وہ سنتا ہے جس کے اندر عمل کرنے کا جذبہ ہو، جس کی نیت یہ ہو کہ جب تک میں بیٹھا ہوا ہوں اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپے ہوئے ہے، جب تک میں بیٹھا ہوا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ جب بھی کوئی قوم جس طرح جمعے کے لیے آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، تو ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ جتنی دیر تک بیٹھے رہیں گے فرشتے اپنے نورانی پر ہمارے احترام میں بچھا دیتے ہیں، ہمارے احترام میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نورانی مخلوق فرشتے اپنے نورانی پر ہمارے احترام اور تعظیم میں بچھا دیتے ہیں۔ نزلت علیہم السکینہ، سکینت نازل ہوتی ہے، سکون ملتا ہے۔ وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ، رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ اور چوتھا سب سے بڑا انعام یہ ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، عالم بالا میں اللہ تبارک و تعالی شہنشاہ کائنات اپنے ان بندوں کا ذکر فرشتوں کے درمیان نام لے کر کے فخر محسوس کرتا ہے۔ جو لوگ نہیں آئے یقیناً وہ ان تمام فضائل سے محروم ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں سچی توبہ کرتے ہوئے جمعۃ المبارک کی اذان سے پہلے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ بھی یہ سارے فضائل اپنے دامن میں سمیٹ سکیں۔
میں نے پہلے کہا پھر کہتا ہوں کہ آپ کا معاملہ میرے ساتھ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ میں تو صرف آپ کو احساس دلا رہا ہوں، جھنجھوڑ رہا ہوں کہ سوچئے دیکھیے آپ کیا کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، وہ کیجئے جس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور وہ کام مت کیجئے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ ایک تو یہ شخص ہے جو آتا تو ہے لیکن لغویات میں مصروف رہتا ہے۔ لغو کام کیا ہے؟ ہر وہ کام لغو ہے جو جمعۃ المبارک کے خطبے کے دوران خطیب کی بات کو سننے سے توجہ ہٹا کر سر انجام دیا جائے، وہ لغو ہے۔ اب لغو کام کوئی نہیں کرنا۔ کیوں آئے ہیں؟ آنے کا مقصد ہوتا ہے جمعۃ المبارک کا خطبہ سننے کے لیے آئے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ سنیے، ادھر ادھر مت دیکھیے، موبائل فون کو بالکل سوئچ آف کر دیجئے۔ اب دنیا والوں سے رابطہ منقطع ہے، اب اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ رب العالمین سے رابطہ ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو کچھ بیان ہوتا ہے عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ آئیے اور اس پر عمل کیجئے، خود بھی، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیے، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیے، اپنے رشتہ داروں کو بتائیے، اپنے محلے داروں کو بتائیے، مارکیٹ کے دوستوں کو بتائیے، جہاں تک ہو سکتا ہے ان باتوں کو خود بھی عمل کیجئے، دوسروں کو بھی دعوت دیجئے۔ یہی ہمارا مقصد حیات ہے، اور عن قریب ہم سب دنیا کو چھوڑ کر موت کا کڑوا جام پی کر جانے والے ہیں، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ کسی نے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا، نہ میں نے نہ آپ نے۔ ہم سب کی موت کا وقت مقرر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اسلام پر زندگی اور موت سعادت والی نصیب فرمائے، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دوسرا وہ شخص ہے وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، جو دعا کے لیے آتا ہے تو وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالی ان شاء اعطاہ وان شاء منع، اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو اس کو عطا کر دے، چاہے تو نہ دے۔ تیسرا وہ خوش نصیب ہے وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنصَاتٍ وَسُكُوتٍ، جو آتا ہے جمعے کے لیے خاموش ہو کر بیٹھتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ بات کو سنتا ہے، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، کسی مسلمان کی گردن نہیں پھلانگتا، کسی مسلمان کی گردن نہیں پھلانگتا، جہاں جگہ ملتی ہے وہیں پر ہی بیٹھ جاتا ہے۔ اگر آگے بیٹھنا ہے تو جلدی آتا ہے، اور اگر لیٹ ہو گیا کبھی کبھار بعذر شرعی، معاملہ ہر ایک کا اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، تو پھر وہ جو پہلے آئے ہوئے ہیں انہیں تکلیف نہیں پہنچاتا، گردنیں نہیں پھلانگتا، پیچھے پھر جہاں جگہ ملتی ہے وہیں پر ہی بیٹھ جاتا ہے۔ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، اور مسجد میں آ کر کسی کو اذیت نہیں دیتا، کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، دھکم پیل نہیں کرتا، کسی کے ساتھ بد زبانی، بد اخلاقی، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ نہیں کرتا، بلکہ اچھے اخلاق سے ہنستا مسکراتا چہرہ لے کر آتا ہے، جو ملتا ہے اسے سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ مسجد ہے، مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف طبیعتیں ہیں، مختلف مزاج ہیں، لیکن وہ ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، کسی کو پیٹھ نہیں دکھاتا۔ کوئی ناراض بھائی آ جائے نظر مسجد میں تو آگے بڑھ کر اسے منانے میں، سلام کرنے میں پہل بھی کرتا ہے۔ یہ سارے کام وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، خطبہ جمعۃ المبارک کے دوران بہرحال وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةِ 3 أَيَّامٍ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس عمل کی برکت سے جمعۃ المبارک کو آئندہ جمعۃ المبارک تک بلکہ مزید 3 دن اس کے گناہوں کا کفارہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ فضائل اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا ریاح ولا جبال ولا بحر الا وهن يشفقن من یوم الجمعہ، تمام مقرب فرشتے، تمام آسمان، تمام زمینیں، ہوائیں،
پہاڑ، سمندر جمعۃ المبارک کے دن خائف رہتے ہیں، لرزاں و ترساں رہتے ہیں، کیونکہ قیامت نے جمعۃ المبارک کے دن قائم ہوا ہے۔ تو اگر اتنی بڑی بڑی مخلوقات کا جمعۃ المبارک کے دن خوف و خشیت کا عالم یہ ہوتا ہے، تو انسان جس کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے ہونا ابھی باقی ہیں، اسے چاہیے کہ کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ محبت کا اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا ثبوت اپنے عمل کے ساتھ پیش کرے۔ اللہ کو پکارنا، اللہ سے مدد مانگنا، یہ نہیں کہ جب کوئی زلزلہ آئے، طوفان آئے، کوئی آفت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، تکلیف، بیماری، دکھ پہنچے، پھر ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے۔ نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھیں، تاکہ جب کوئی تکلیف ہمارے اوپر آئے، مصیبت آئے، تو اللہ رب الرحمن ہمیں یاد رکھے اور ہماری مدد فرمائے۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعۃ المبارک کے دن کی اہمیت آشکار کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ وهو اعظم عند اللہ من یوم الاضحى ویوم الفطر۔ بلا شک و شبہ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، سردار ہے، اور سردار کا استقبال اس کی شان کے شایع ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ کوئی سردار ہمارے پاس آ جائے، کسی ملک کا وزیر اعظم آ رہا ہو، علاقے کا ڈی سی آ رہا ہو، جتنے بھی دنیا کے عہدے ہیں ان میں سے کوئی عہدے دار ہمارے پاس آ رہا ہو، تو لوگ اپنی ساری مصروفیتیں ترک کر کے، اپنی دکانوں کے شٹر گرا کے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی بھی مقصد سے آنے والا ہمارے پاس آیا ہو، لیکن اس کے شان کے شایع استقبال کیا جاتا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن باقی تمام دنوں کا سردار ہے، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اور باقی تمام دنوں سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کے نزدیک عظمت والا دن ہے۔ کون سا؟ جمعۃ المبارک کا۔ وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، حتیٰ کہ جمعۃ المبارک کا دن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بڑھ کر عظمت والا ہے۔ کیوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا، الحمدللہ دیکھنا کیا ہے، عمل کرتے ہیں، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، بہت اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جب عید کا دن آتا ہے تو کیا بچے، کیا بڑے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورتیں پورے اہتمام کے ساتھ نیا لباس پہن کے، عطر پرفیوم لگا کے، نہا دھو کر نماز عید ادا کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن غور کیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن اللہ رب العالمین کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بڑھ کر اہمیت اور عظمت کا حامل ہے، کیونکہ یہ سردار ہے تمام دنوں کا۔ وہ دن سال میں ایک مرتبہ آنا ہے، یہ مہینے میں 4 مرتبہ آتا ہے یا 5 مرتبہ آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن جو چیز سستی ہوتی ہے وہی مہنگی ہوتی ہے، اور جو سستی ہوتی ہے ہم اس کو سستا سمجھ کے اگنور کر دیتے ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، اللہ ہدایت نصیب فرمائے، خانہ کعبہ کے سامنے سے گزرتا ہے، مسجد نبوی کے سامنے سے گزرتا ہے، مکہ مدینہ میں ٹیکسی چلا رہا ہے۔ جب پوچھا، بیٹھے اس کے ساتھ، پوچھا ہمیں تو تم مکہ لے کر جا رہے ہو، یہ بتاؤ کہ تم نے آخری مرتبہ عمرہ کب کیا تھا؟ کہتا ہے سال ہونے والا ہے، موقع ہی نہیں لگا، دنیا کمانے میں مصروف ہے۔ میں نے کہا جاؤ جا کے دنیا کے مختلف کونوں میں بسنے والے مسلمانوں سے پوچھو کہ وہ کس طرح تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اور جن کے پاس خانہ کعبہ ہے، جن کے پاس مسجد نبوی ہے، وہ اس کی کیا قدر کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں فری میں ملا ہوا ہے، انہیں مفت میں ملا ہوا ہے۔ کہ جو چیز فری میں ملی ہوئی ہوتی ہے، مفت میں ملی ہوئی ہوتی ہے،
انسان بڑا ناشکرہ ہے، بڑا ناقدرہ ہے، انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ اور پھر غور کیجئے کہ اس عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نماز عید جو ہم پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی خواتین کو، چھوٹے بچوں کو بھی، خاتون کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے وہ اسے بھی اہتمام کے ساتھ تیار کر کے لے کر آتی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن غور تو کیجئے کہ اس نماز کے لیے، نماز عید کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، جبکہ جمعۃ المبارک کے لیے اذان کہی جاتی ہے اور اقامت بھی ہے۔ بلکہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا، مشاورت کی۔ مدینہ منورہ کی آبادی پھیلتی جا رہی ہے، ان کے دور خلافت میں کافی حد تک پھیل چکی تھی، تو مشورے سے یہ طے پایا کہ مسجد سے باہر حرورہ نامی مقام پر، بازار میں ایک اونچا مقام تھا، وہاں پر ایک اذان کہی جائے جس سے مسلمانوں کو خبردار کرنا مقصود ہے کہ جمعہ کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور جمعۃ المبارک کے دن کی بڑی اہمیت ہے، بڑی عظمت ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ چھٹی کرو، دکانیں بند کر دو، نہیں، کھولو مارکیٹیں، کھولو دکانیں، لیکن اپنا شیڈول ایسا بناؤ کہ 11 بجے، 11:30، نہیں تو آخری حد 12 بجے تک، 12 بجے تک ساری مارکیٹیں، ساری دکانیں بند ہو جائیں، اور یہ مسلمان اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، جمعۃ المبارک کا خطبہ سننے کے لیے اذان سے پہلے پہلے مسجد میں آ جائیں۔ تو اس اذان کی ابتدا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوئی، کیونکہ اس دور میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، آبادی مدینہ طیبہ کی پھیل چکی تھی اہتمام کے ساتھ۔ تو اس نماز کے لیے اللہ کے بندو، جمعۃ المبارک کے خطبے کے لیے اکثر ہمارے دوست پوچھتے ہیں کہ نماز جمعہ کتنے بجے ہے۔ ہم نے ابھی یہ بات واضح کی کہ ہفتے کے باقی دنوں میں ظہر کی نماز کتنی ہے؟ 4 رکعت۔ جمعۃ المبارک کے دن کتنی ہے؟ 2 رکعتیں۔ 2 کدھر گئیں؟ یہ خطبہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی ہم سب اللہ کی عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ پوچھنا چاہیے کہ جمعے کی اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ اذان کا وقت پوچھیے آئندہ، تاکہ آپ کو توفیق ہو مسجد میں قبل از وقت آنے کی اور ان تمام فضائل کو سمیٹنے کی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بیان کی ہے۔ بإذن اللہ عز و جل اس موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ اور اس کا حق ادا کریں گے۔ آج وقت کے پیش نظر جو بیان ہو سکا اللہ کی توفیق سے بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی میرا بیان کرنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو اس کے اوپر دل و جان سے عمل کرتے ہوئے عملی طور پر اس بات کا ثبوت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آئندہ جمعۃ المبارک 12:30 بجے تک ہم لوگ مسجد میں پہنچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ انسان ادھر ادھر مصروفیات کے لیے وقت نکال لیتا ہے، تو جمعۃ المبارک جو تمام دنوں کا سردار ہے اور جس کی اہمیت اور عظمت اللہ رب العالمین کے نزدیک عید کے دن سے بھی زیادہ ہے، اس کے لیے بھی ہمیں وقت نکالنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی۔ آج کل تو اسکول سے چھٹیاں ہیں، جن دنوں میں اسکول کے معاملات ہیں ان دنوں میں اپنے پروگرامز کو ایسے سیٹ کیجئے کہ بچوں کو صبح سویرے نہلا دھلا کر اسکول بھیج دیجئے، واپس 12 بجے چھٹی ہو تو فوراً لے آئیے اور 12:30 تک آپ آرام سے پہنچ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ۔ لیکن جب آپ اپنے دل میں اس بات کا پختہ ارادہ کریں گے پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو سستیوں غفلتوں کو ترک کر دیجئے، جتنی بھی زندگی باقی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا ایماندار شکر گزار بندہ بناتے ہوئے اس زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب موت آئے تو اللہ تبارک و تعالی ایمان اسلام پر ہم سب کو سعادت والی شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا من بلائك يا ارحم الراحمين. گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے آپ کو ایک ماں جی کا واقعہ سنایا تھا کہ وہ 14 سال سے سلنڈر کے ذریعے سے سانس لے رہی ہیں اور اس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہی ہیں. کل شام وفات پا گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی اب تک تو انہیں دفنا بھی دیا گیا ہوگا قبر میں. اللہ رب العالمین ان کی قبر کو روشن کرے، منور فرمائے. اللہ رب العالمین ان کے شوہر کو، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جتنے بھی اہل ایمان، اہل اسلام، بزرگان دین، اولیاء کرام اس دنیا سے ایمان اسلام کی حالت میں جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو روشن و منور فرمائے، جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے. اور ہم جو پیچھے رہ گئے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ایمان اسلام پر سعادت والی زندگی اور موت نصیب فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ رب العالمین اس ملک کی خیر فرمائے، اس ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے، اندرونی اور بیرونی سازشوں سے، زمینی و آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے. پوری دنیا میں پرچم اسلام کا بول بالا فرمائے. اللہم انصر من نصر الدین واخذل من خذل واعرض عن الدین. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم اعز الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.